لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. صلی علی محمد. برادران ایمان معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ جس طرح سے پذیرائی فرماتے ہیں اور جس طرح سے ہمت افزائی کرتے ہیں، تو اس ہمت افزائی کے سہارے تو ہر آدمی ہی پڑھ سکتا ہے. اتنی ہمت افزائی آپ کر دیتے ہیں کہ اب اس میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی. جو تعریف آپ میری طرف موڑتے ہیں، اصل میں وہ آپ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اگر ایسے عمدہ سامعین ہوں تو پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. اس لیے کہ جب اپنا مجمع بیٹھا ہو، جو بات کو وہ بھی سمجھ رہا ہو جو مقرر نہ سمجھا رہا ہو، تو پھر ایسی منزل کے اوپر کوئی دقت اور زحمت نہیں آتی. یہ ایام عزا بالخصوص یہ جو پہلا عشرہ محرم ہے، وہ یاد حسین کے عنوان سے ہی برپا ہوتا ہے. سب لوگ کو جتنے آئے ہیں، بھئی جتنا مجمع ہے وہ کسی مسلک سے آیا ہو. ماشاءاللہ اس مجمع میں مجھے معلوم ہے کہ مختلف مذہب کے لوگ موجود ہیں، ان کے مذاہب الگ ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی ہیں، ان کے مکتب فکر الگ الگ ہیں، لیکن ایک چیز میں سب متحد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب کے سب حسینی ہیں. سب کے سب حسینی ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا یزیدیوں سے خالی ہے، مگر وہ مجلس میں نہیں آتے، وہ مجلس میں جانے سے روکتے رہتے ہیں، اپنی لائن لگائے رہتے ہیں. جیسے شیطان جو ہے، ابلیس، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو راہ مستقیم پر، صراط مستقیم یا ہدایت کے راستے پر جانے سے روکے. ویسے ہی یہ محرم کے آنے سے کافی پہلے سے اپنا کام شروع کرتے ہیں. کبھی تعزیہ بدعت ہوتا ہے، کبھی یہ چیز بدعت ہے، کبھی یہ خلاف سنت ہے. آپ سچ بتائیے، اگر حسین کی یاد بدعت ہو جائے تو پھر سنت کیا ہے؟ اگر یاد حسین بدعت ہو جائے تو پھر سنت کیا ہے؟ بھئی یہ مجمع تو تعریف اسی بات پر کرتا ہے اور اسی بات کو سرمۂ چشم بناتا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی. اگر اعتراض کرنا ہے تو اللہ کے رسول پر کرو،
جنہوں نے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان سے کہو کہ کیوں کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہذان امامان قاما او قادا، ہذایا ابنان امامان قاما او قادا، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوئے ہوں چاہے بیٹھے ہوئے ہوں. جن کی احادیث اتنی کثرت سے امام حسن اور امام حسین کے لیے ہیں، ان میں سے یہ مجمع یا مجلس تو کوئی ایک حدیث سنتا ہے. رسول کی تو ایسی نہ جانے لاتعداد حدیثیں ہیں جو فضائل آل محمد میں موجود ہیں. تو اگر فضائل آل محمد کا بیان کرنا بدعت ہو جائے تو جتنے ائمہ ہیں جنہوں نے صحاح ستہ جیسی کتابیں لکھی ہیں، جناب امام احمد ابن حنبل جنہوں نے مسند احمد ابن حنبل لکھی ہے، ان سب کے بارے میں کیا جواز پیش کیا جائے گا؟ یہ سنت تحریر کر رہے تھے یا بدعت لکھ رہے تھے؟ صلوات بیت محمد علیہم. اب میں آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مجلس علم ہے اور اس میں یہی باتیں ہیں کہ کہا کسی شاعر نے اچھی بات کہی ہے کہ پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ڈال لینی چاہیے موتی کی صورت میں. امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ جیسی ذات، ہمارے برادران اہل سنت کے 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. حنبلی مکتب فکر جو ہے یعنی سعودی عرب گورنمنٹ میں اسی کی شاخ ہے، وہاں کا جو آفیشیل مذہب ہے وہ حنبلی ہے. تو امام احمد ابن حنبل کی شخصیت اور ذات کے بارے میں آپ اندازہ کیجئے، ان کی جو سنن کی کتاب ہے، سنتوں کا جو مجموعہ ہے، اسے مسند امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں. مسند امام احمد ابن حنبل. اس میں ایک عجیب بات ہے جو اعتراض کا جواب ہے. ایک عام اعتراض لوگوں کو سمجھانے کے لیے، فضائل آل محمد کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ سوائے نبی کے کسی کے ساتھ علیہ السلام کہنا درست نہیں ہے. صرف نبی جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، اور یہ کہا جائے اگر کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، تو یہ غلط ہے. دیکھیے آپ کہیے نا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو ہم کہیں گے ہم سے پہلے اس غلطی کو وہ بزرگ کر چکے. مسند احمد ابن حنبل میں جہاں جہاں بھی جناب فاطمہ کا نام آیا ہے، ہر جگہ امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے سلام اللہ علیہا. کہیں ایک جگہ نہیں لکھا رضی اللہ تعالی عنہا، کہیں ایک جگہ نہیں. اوروں کے لیے لکھا ہے، ازواج پیغمبر کے لیے لکھا کہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا، مگر جب کہ جناب فاطمہ آئیں تو جناب فاطمہ کے نام کے ساتھ لکھا سلام اللہ علیہا. تو یہ بتائیے کہ اگر ایک امام اہل سنت سلام اللہ علیہا کہے غیر نبی کو تو کسی کو اعتراض نہیں، اور اگر ایک چاہنے والا اسی کا اتباع کرتے ہوئے ان کو علیہ السلام کہے تو اعتراض. ارے اگر ان پر سلام نہ ہو جن پر 6 مہینے تک رسول آ کے سلام کرتا رہا ہو تو کس پر سلام ہوگا؟ بس اللہم صلی علی محمد بس آپ کی خدمت میں تمہید کے طور پر یہ بات میں نے جو عرض کر دی اسی میں آپ غور فرمائیے گا. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو یہ خالی یہ نہیں کہ مجلس نہ ہوتی، مجلس تو ان کا تذکرہ ہے، مسجد ہوتی. اب عجیب بات ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے. اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اس لیے کہ سورج آپ نے دیکھا ہے. تو اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو دین کا کیا ہوتا، یہ آپ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ حسین ابن علی تھے.
وہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ بتانے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن اگر نہ ہوتے تو تصور دین ہی نہ ہوتا، تصور توحید ہی نہ ہوتا، تصور رسالت ہی نہ ہوتا۔ یہ کوئی ایک تصور برقرار نہ رہتا۔ یہ بتائیے امام حسین کا یزید سے جھگڑا کیا تھا جس کے لیے وہ نکلے تھے؟ کس لیے گئے تھے؟ یزید سے لڑنے کے لیے، تخت لینا چاہتے تھے۔ اگر تخت لینا چاہتے ہوتے تو ان کے بڑے بھائی نے تخت پر ٹھوکر کیوں ماری ہوتی؟ کیوں امام حسن نے جس چیز کے اوپر ٹھوکر مار دی، جس کو نہیں لیا اسے یہ کیوں لینے کے لیے آگے بڑھتے؟ اور جو تخت لینے کے لیے بڑھتا ہے وہ اپنے لشکر کو کم نہیں کرتا، لشکر کو بڑا کرتا ہے، افراد کو جمع کرتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، حکومتوں کو کمزور کرتا ہے تاکہ ہم تخت حکومت پا جائیں چاہے نہ پائے، مگر کوششیں ایسی ہوتی ہیں۔ لیکن حسین ابن علی تخت حکومت کے لیے نہیں گئے۔ اگر وہ یزید سے چاہتے، خالی اتنا کہتے اتنا خراج ہمارے یہاں بھجوا دیا کرو، وہ خوشی خوشی بھجواتا، اسے کیا چاہیے تھا؟ اسے کیا اتنی دولت لینا ہو لے لو، یا گھر لینا ہو لے لو، کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے تھے یزید نے یہ مطالبہ حسین کے سامنے اس لیے نہیں کیا، ذہن میں محفوظ رہے یہ بات، کیونکہ وہ ان کی تاریخ جانتا تھا، ان کے آباء و اجداد کی تاریخ جانتا تھا کہ جب ان کے نانا کے سامنے یہی مطالبہ لایا گیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ حق کی بات اور تبلیغ نہ کروں تو نہیں کروں گا۔ اس لیے حسین کے اوپر اس کو اتنا اعتماد و یقین تھا کہ دولت سے ان کو ہم رام نہیں کر سکتے، ان کو اقتدار دے کر رام نہیں کر سکتے، انہیں کسی صورت سے قابو میں نہیں لا سکتے، اس لیے سر قلم کرنا چاہتا تھا۔ اور امام حسین ہم کہتے ہیں کیوں گئے؟ نماز بچانے کے لیے۔ امام حسین نے کہیں نہیں کہا میں نماز بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے حضور، اگر یقیناً ان کے جانے سے نماز بچ گئی، روزہ بچانے کے لیے روزہ بچ گیا، میں کہہ رہا ہوں جو قاتلان حسین تھے وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو بچانے کیا جا رہے تھے؟ نماز نہیں بچانے جا رہے تھے، روزہ نہیں بچانے جا رہے، یہ سب تو بچ ہی جائے گا۔ جا رہے تھے، امام نے خطبے میں فرمایا کیوں نکلے ہیں آپ؟ جواب دیا لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جَدِّی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جتنا بھی امت میں اس وقت سے لے کے آج تک اصلاح کے اثرات ہیں وہ سب حسین ابن علی کا کارنامہ ہے۔ جتنا فساد ہے وہ سب یزیدیوں کی وجہ سے ہے۔ ہر اصلاح حسین ابن علی کی طرف سے ہے اور ہر فساد دشمنان حسین کی طرف سے ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ صاحبان نظر تشریف فرمائے۔ بس اب موضوع کے اعتبار سے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا غور کر لیجئے گا۔ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، اصلاح ہو ہی نہیں سکتی اگر عدل نہ ہو۔ ادھر ظلم ہوا ادھر اصلاح غائب ہوئی۔ ارے باڈی میں، جسم میں، آپ پرانے حکیموں سے پوچھئے، وہ کہتے تھے صاحب یہ سفرے کا فساد ہے، طبیعت خراب ہوئی نہیں، انہوں نے کہا جسم میں فساد ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو اصل میں فساد کے غلط معنی لیے جاتے ہیں، جب سر پھٹول ہو جاتی ہے، گالم گلوچ مار پیٹ، ان کا فساد ہو گیا۔ فساد کہتے ہی ہیں اس کو کہ جب کچھ گڑبڑ ہو، جسم میں گڑبڑ ہو تو جسم میں فساد ہے، سماج یا سوسائٹی معاشرے میں گڑبڑ ہو تو معاشرے میں فساد ہے۔ جب معاشرے میں دو گروہ لڑتے ہیں تو انسانوں کو قدرت نے بھائی بنایا تھا، لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ جب یہ بھائی آپس میں لڑنے لگے تو فساد ہو جائے گا۔ اصلاً فساد عدل کے خلاف ہے۔ اگر عدل ہو، ظلم نہ ہو تو فساد نہیں ہوگا۔ انبیاء کو قدرت نے اگر نماز پڑھنے کے لیے محض بھجوایا ہوتا، کبھی غور پر یہ نہیں ہے، دیکھیے بالکل میں غلط نتیجہ کبھی کوئی نہ نکالے، ماشاءاللہ بافہم مجمع ہے، ان کا مولانا نے کہا تھا نماز نہ پڑھو، نہ انبیاء نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا نا کبھی کبھی بہت سے لوگ جتنا سمجھانے والا سمجھاتا اس سے آگے جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں تو جہاں تک میں چلوں میرے ساتھ ہی چلیے گا، آگے نہیں جائیے گا۔ تو کہا کہ لقد ارسلنا، بھیجا نبیوں کو ہم نے،
ارسلنا رسولنا، اپنے تمام رسولوں کو بھیجا، اور خالی بھیج نہیں دیا کہ جاؤ چلے جاؤ، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ بینات نازل کر دیے، بینات معجزے پیش کر دیے، اور معجزوں کے ساتھ بھی کیا کیا؟ کتاب قانون حیات دے دیا کہ وہ قانون حیات کے ساتھ آئیں، والمیزان، اور ترازو بھی ان کے ساتھ اتار دی۔ مقصد ہمارا کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ انسان عدل کے اوپر قائم ہو جائیں۔ انسانوں کو عدل پر قائم رکھنے کے لیے یہ انبیاء آئے تھے۔ یہ سب ذریعہ ہے، نماز پڑھنا ذریعہ ہے۔ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ انسان خود پاکیزہ بن جائے۔ بھئی ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر عابدی صاحب، میں پوچھتا ہوں جب بلڈ سیلز خراب ہونے لگتے ہیں تو بلڈ سیلز کو درست کیا جاتا ہے دواؤں سے کہ نہیں؟ خون میں فساد ہو گیا ہے، خون درست نہیں رہ گیا، خون رگوں میں دوڑ رہا ہے مگر خون کے اندر خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ان بلڈ سیلز کو درست کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ یہ معاشرہ یا سماج آدمیوں سے بنا ہے، انسانوں سے بنا۔ اگر انسان خراب ہوں گے تو معاشرہ درست نہیں ہوگا۔ انسانوں کو درست کرنے کے لیے نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، خمس ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے۔ یہ سارا دین انڈیویجولز کو، افراد کو درست کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جب وہ درست ہو جائیں گے تو اپنے آپ عدل قائم ہو جائے گا۔ مقصد ہے قیام عدل، کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے، اس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے بینات کے بارے میں بات کی، تو اس میں ایک بات کل موقع نہیں تھا، جو رہ گئی تھی، وہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر کے بس میزان کے اوپر گفتگو کروں گا اس وقت۔ اندازہ فرمائیے، نبیوں کو بھیجا جاتا بینات کے ساتھ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پھر بات کو دہرائے دیتا ہوں۔ دیکھیے، معجزوں کو تلاش کرنا ہو تو معجزہ بے مقصد نہیں ہوتا ہے۔ معجزے کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب بھی بینہ یا معجزہ قدرت کی طرف سے دیا جاتا ہے، روشن معجزہ، تو اس اعتماد کو پیدا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ جان لیں کہ یہ وہی والا ہے جو ادھر سے بھیجا گیا ہے کہ یہاں بن گیا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو یہاں بن جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو لوگ یہاں بناتے ہیں۔ دونوں صورتیں خطرناک ہیں۔ بن جانے والا کم سے کم اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، جس کو لوگ بناتے ہیں اور بنتا ہے وہ احمق بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں بننے سے وہ الہی نمائندہ نہیں ہوگا۔ جس کا نمائندہ ہوگا وہی تو بنائے گا۔ بھئی میں نے آپ سے کل مثال لی تھی کہ میں یہاں دعویٰ کرنے لگوں کہ میں ہندوستان کا سفیر ہوں، کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اے بھائی یہاں جتنے ہندوستانی تھے سب نے جلسہ کیا، آپ سفیر ہیں، آج سے آپ سفیر ہیں اور جا کے چلیے ہمارے ساتھ چلیے ملیے۔ تو اگر ہم نے خود اپنے کو سفیر کہا ہوتا تو کم سے کم تھوڑی سی عقل تو ہمارے پاس تھی۔ اب جنہوں نے ہمیں سفیر بنا دیا ہندوستان کا، یہ خود بیچارے حکومت ہندوستان کی مرضی سے یہاں لائے گئے ہیں، ان کے کہاں سے یہ اختیارات ہو گئے کہ یہ بنا دیں؟ تو جب بنایا جاتا ہے تو بنانے والے سے زیادہ جو بن جاتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے ہاں تو زبان میں بولتے نا کہ دیکھیے ہم کو بنا رہے تھے، کبھی کل کے لڑکے اور ہمیں بنا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے بننا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بننا وہیں چاہیے جہاں بنانے والے کے پاس اتھارٹی موجود ہو، اس کے بغیر تو نہیں بنے گا۔ تو جب ادھر سے آتا ہے تو وہ اعلان کسی صورت سے ہو کہ بھائی یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، تو وہ معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ اب معجزے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں دیتا ہے، تو اس کا کوئی دعویٰ ہونا چاہیے، میں کون ہوں۔ ہر ایکسٹرا آرڈینری کام، ہر غیر معمولی واقعہ معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی انتہائی ذہین ہو جائے، ٹھیک ہے، دنیا میں ایک سے ایک ذہین لوگ ہیں، ایک سے ایک کام کرنے والے ہیں، ایک سے ایک فضیلتیں لوگوں کے پاس ہیں، اور کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہی ہے، وہ کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ نہیں۔ جب وہ کہے یہ کوالٹی اس بات کی دلیل ہے میں وہاں کا ہوں، تب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تب اللہ کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کو رد کرے۔ اب اس کی میں اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ اچھا بتائیے، کوئی آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بادل برسنے لگے اور پانی برسنے لگے، ہو سکتا ہے مستجاب الدعوات ہو؟ ایسے افراد ہو سکتے ہیں۔ جب آپ مومنین سے دعا کے لیے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریے، کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں اتنے بڑے مجمع میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کی پروردگار عالم دعا سنتا ہو،
اس لیے کہ انسان کے بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور شاید ہماری بھی نہیں ہوتی، اسی لیے میں آپ سے کہتا رہتا ہوں میرے لیے دعا کریے۔ تو کہنا یہ کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنا بھی جائزہ لیا جائے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کردار انسان درست نہ رکھے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ انسان کا کردار جتنا پاکیزہ ہوتا جائے گا، ہمارے بزرگ عالم جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے لیے بیان کیا گیا، بارش نہیں ہوئی تھی، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، صرف دلیل میں پیش کر رہا ہوں، بارش نہیں ہوئی تھی بہت دنوں سے، لوگ پریشان تھے۔ اب وہ بزرگ عالم دین، مقدس عالم دین، ان کی خدمت میں گئے، قبلہ و کعبہ دعا فرمائیے پانی برس جائے۔ ارشاد فرمایا جاؤ شام کو بارش ہوگی۔ نہیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا اور اللہ نے چاہا تو بارش ہو جائے گی، اور میں کہوں گا، اتنا اعتماد، کہا جاؤ شام کو بارش ہوگی۔ شام کو بارش ہوئی۔ اب جب ہوئی تو لوگ گئے ان کے پاس، یہ آپ نے اتنے اعتماد سے کیسے کہہ دیا شام کو بارش ہوگی؟ ارشاد فرمایا 40 سال ہو گئے ہیں، آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے لیے اس نے منع کیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس کا اس نے حکم دیا ہو۔ 40 سال سے اس کی مان رہا ہوں، کیا اتنا بھروسہ نہ کروں کہ ایک بات کہوں گا تو میری بھی مان لے گا؟ 40 سال سے اس کی سن رہا ہوں۔ بھئی اگر آپ خود سوچئے، آپ کا کوئی دوست ہو اور 10 برس ہو گئے، جو آپ کہتے ہیں کر دیتا ہے، ایک دن وہ اپنی کوئی حاجت آپ کے پاس لے کے آئے اور آپ کے اختیار میں ہو، تو کیا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو رد کر دیں؟ مانگ اس سے رہیں جس کے اختیار میں کیا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ جو کچھ ہے سب اختیار میں، وہ صاحب اختیار، پانی برس گیا تو کہنا ایسے مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دعا کرے اور پانی برسے اور بارش ہو تو یہ اپنے آپ میں معجزہ نہیں، لیکن عیسائی عالموں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا دین حق ہے اور مسلمانوں کی دعا سے پانی نہیں برستا ہے، ہمارا دین حق ہے اس لیے ہمارے کہنے سے پانی برس رہا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے دین کے سپورٹ میں اور اپنے نمائندہ دین ہونے کے ثبوت میں اس معجزے کو پیش کیا جو ان کا اپنا نہیں تھا، جس میں ان کی ٹرک تھی، ترکیب تھی۔ اب حکومت عاجز ہے، جب نکلتے ہیں وہ آتے ہیں دعا کرنے کے لیے، ابھی دھوپ نکلی ہوئی، اچانک بادل آ گئے، پانی برسنے لگا، تو کتنے لوگ منقلب ہونے لگے، ہاں عیسائیت ہی صحیح مذہب ہے۔ اب جب دین پر وہی، یوں تو حسین ہو یا حسین کا کوئی وارث ہو، سب کو قید خانوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن جب مصیبت پڑ جائے تو انہی کے دروازے پر۔ اسی لیے بہت بڑا عربی زبان کا عالم دین ہے، اس نے ادب کا ماہر، وہ کہہ رہا ہے، امیر المومنین کی مدح میں اس نے کہا ہے، ہم نے علی کو امام کیسے جانا؟ بتائیے آپ نے کیسے علی بن ابی طالب کو امام جانا؟ وہ نہیں، اب وہ صاحب علم کہتا ہے میں نے علی کو امام اس لیے مانا اور اس لیے جانا کہ ساری دنیا کا ان کے دروازے پر آنا اور ان کا کسی کے دروازے پر نہ جانا۔ دلیل ہے یہ کہ یہ امام برحق ہے۔ امام کا کام تھوڑی ہے کہ دروازے دروازے جائے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ اگر بارش پر انہوں نے اپنی دلیل پیش کی کہ ہماری وجہ سے ہمارے دین کی، تو اس وقت قید خانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے پاس گورنمنٹ کا آدمی، سرکاری آدمی گیا، آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے، چلیے بچائیے، حلوہ کھانا ہو تو آپ کا ہے مزہ لینا ہو تو تخت پر آپ بیٹھیے، اور اگر دین خطرے میں آ جائے تو وہ بچائیں، تو بچائیں گے تو ہے ہی، ان کی سیرت رہی اسی لیے بھیجے ہی گئے کہ دین کو بچائیں، اور وہ نہ ہوتے تو بچتا کیسے؟ وہ کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے ہمارے سامنے دعا کریں۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دعا شروع کی، جیسے ہی دعا شروع کی بادل آ گئے، امام کی موجودگی میں پہلے بادل آئے، جیسے ہی بادل آئے حضرت آگے بڑھے، جو ان میں کا لیڈر تھا اس کے قریب گئے اور اس کی انگلیوں میں، بلکہ بعض روایات میں کسی سے کہا کہ جاؤ اور اس کی انگلی میں ایک چیز پھنسی ہوئی نکال لو،
بس اس کی انگلی سے وہ چیز نکالنا تھی کہ بادل پھر چلے گئے، دھوپ نکل آئی، اب وہ دھر دھر کے دعا کرتا ہے اور بادلوں کا پتہ نہیں۔ حضرت یہ بھی کر سکتے تھے کہ چاہتے تو بادل نہ آتے، یہ بھی اختیارات تھے، اولی الامر کے اختیارات ہیں یہ، لیکن بادل آئے۔ اب ان کا یہ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو بادل آئے تھے چلے گئے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کا کمال نہیں تھا، یہ اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی اس ہڈی کا کمال ہے، یہ کسی نبی خدا کی ہڈی ہے، یہ کسی نبی خدا کی ہڈی کا ٹکڑا ہے جو اسے مل گیا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب کھلے آسمان کے نیچے نبی کے جسم کی، کسی نبی کے جسم کی ہڈی آ جائے گی تو بارش ہوگی، بادل آئیں گے۔ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یعنی وہ دعویٰ کر رہا تھا اپنے ثبوت کے لیے، تو قدرت نے اپنے حق، نمائندہ حق کے ذریعے سے اس کے ثبوت کو باطل کر دیا، اور اب جواب میں امام نے اس ہڈی کو دفن کروانے کا حکم دیا، اور جواب میں امام سے کہا گیا مگر مولا کچھ کریے، چیز صحیح لیکن کم سے کم بادل تو آ رہے تھے۔ تو امام نے یہ نہ کیا کہ ہڈی اٹھا کے ہاتھ میں دعا کرتے۔ میں کہتا ہوں وہ اس نبی کی ہڈی تھی جو دنیا سے جا چکا، یہ آخری نبی کا گوشت و پوست ہے، یہ آخری نبی کا خون ہے جو اس کے جسم مبارک میں دوڑ رہا ہے۔ اب جو دعا کی تو بادل آئے، بادلوں کے آنے کا انداز یہ کہ حضرت یہ فرمانے گھبراؤ نہیں، ابھی یہ بادل خالی یہاں نہیں، یہ جا کر کے برسیں گے یمن کی طرف، بادل آئے یہ یہاں نہیں، یہ شام کی طرف جائے گا۔ ہر بادل کے اٹھنے پر بتا رہے ہیں یہ کہاں برسے گا۔ ارباب کرم، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس لیے بھی بتا دیا کہ جو ادھر سے آیا ہوا ہوتا ہے وہ خالی اپنے کو نہیں دیکھتا بلکہ پوری کائنات پر نظر رکھتا ہے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں ضرورت ہو بادل چلے جائیں، بارش ہو جائے، اس لیے کہ کرم امامت جوش میں ہے۔ اس کے بعد جب بادل اٹھے کہا اب یہ تمہارے شہر میں برسے گا، اپنے گھروں میں واپس جاؤ۔ جب تک آخری آدمی بھی اپنے گھر میں نہ چلا جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ جس کا اختیار کائنات پر ایسا ہو وہ حسین کا وارث ہوتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ ارباب کرم، تو اس لیے کہ بھیجا جاتا ہے معجزے سے کہ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے رد کر دے۔ تو ایک تو یہ کہ بینات اس کی شناخت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ شناخت بلا وجہ نہیں کروائی جاتی۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ والمیزان، وہ ترازو لے کے آتا ہے عدل کی۔ سورہ رحمان ماشاءاللہ آپ لوگ ضرور پڑھتے ہوں گے، کبھی کبھی تو ضروری پڑھی جاتی ہوگی۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تطغوا فی المیزان، پروردگار عالم نے اپنے احسانات میں گنایا ہے، اس نے میزان درست کی، ترازو بنائی اس نے۔ تو ولا تخسر المیزان، اس کے بعد یہ بھی کہا دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ایمان انصاف سے کام کرنا، ناپ تول میں کمی نہ ہونے پائے، یہ تقاضائے عدل ہے۔ اچھا اب تو میرے خیال میں آپ دبئی یا کسی جگہ میں بھی جائیں گے تو شاید اس طرح کی ترازو تو تصویر ہی میں دکھائی پڑے، جس میں دو پلڑے لگے رہتے تھے اور ایک اس کے اندر ڈنڈی لگی رہتی تھی، اور اس کے بعد ایک طرف وزن رکھا جاتا تھا، ویٹ رکھا جاتا تھا، کلو گرام جتنا تھا، اور دوسری طرف چیز رکھی جاتی تھی، چیز کو اس طرح تولا جاتا تھا، یہ طریقہ تھا۔ اب تو ایک مشین ہوتی ہے، آپ نے مشین پر چیز کو رکھا، وہ اپنے آپ بتا دیتی ہے کئے کلو کتنے گرام، وہ بس خالی کچھ نہیں ہوتا۔ قدرت نے کبھی نہیں کہا میں نے 2 پلڑوں والی ترازو اتار دی۔ اب تولنے کی چیز ہے، کپڑے کی ناپ کے لیے اسکیل ہوتا ہے، وزن کے لیے ترازو ہوتی ہے، ویٹ کرنا ہے آپ کو، آپ ترازو سے وزن کرتے ہیں۔ دنیا میں ترازویں بھی الگ الگ، بیلنس اگر ہے تو الگ۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لکڑی والی ترازو پر سونا تولنے لگی ہے، 10-5 تولے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا اگر لکڑی والی ترازو پر رکھ دیا گیا، تو ترازو الگ ہوگی۔ اس کے بعد شعر کی ترازو، شعر کو تولنا اور ناپنا ہے کہ بھائی یہ مصرع صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب کا ایک مصرع ایسا ہوتا تھا، دوسرا کسی اور بحر میں، تو استاد کہنے لگے اما کم سے کم مصرے کو تنکے ہی سے ناپ لیا ہوتا کہ دونوں برابر کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ عربی زبان میں بحریں بنائی گئی ہیں نا، کہ یہ مفاعل فعل فعل ہے، کہ فاعلات 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 ہے، اس کا وزن ہے۔ منطق کی ترازو الگ، لاجک کی ترازو ہوتی ہے، اس سے تولا جاتا۔ اب ڈاکٹر صاحبان کیا کرتے ہیں، بخار کو ان کو ناپنا ہے،
بتائیے کیا کریں کہ پہلے جب بخار نہیں تھا تب ان کا وزن کر لیں اور بخار ہونے کے بعد ان کا وزن کر دیں؟ تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر زبان پر لگایا جائے گا، معلوم ہو جائے گا ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے تھا، ٹیمپریچر اتنا ہے۔ دماغ کی کیفیت کیا ہے؟ سی ٹی اسکین کرو، لگاؤ، دیکھو دماغ میں عام آدمیوں کے کہیں کلاٹنگ تو نہیں ہو گئی، تو جانا اس کا مطلب ہے کہ ماحول کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے ترازو بدلتی رہتی ہے، ایک سی ترازو نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں انصاف کی ترازو ہوتی ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو ہر جگہ تصویریں بنی ہوتی ہیں اور اسٹیچو بنے ہوتے ہیں۔ ایک رومن دیوی ہے، وہ ہاتھ میں وہ لیے کھڑی ہوتی ہے، ترازو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے بائیں طرف، اور داہنی ہاتھ میں تلوار، اور آنکھ پر پٹی بندھی ہوتی ہے، یعنی مطلب وہ اپنے پرائے کو نہیں دیکھتی انصاف کرنے میں۔ اس کا مطلب دنیا یہ تصور کر دینا چاہتی ہے کہ باعث نہیں ہونا چاہیے انصاف کرنے والے کو۔ مگر میں ایک بات کہوں گا کہ دنیا نے اپنے تصور سے انصاف کی جس دیوی کی تخلیق کی اور بنایا تو اسے اندھا بنایا، اور قدرت نے اپنی طرف سے جب عدل مجسم کی تشبیہ کو پیش کیا تو بینا بنایا۔ اگر علی ابن ابی طالب آنکھ پر پٹی باندھ کر کے عقیل ابن ابی طالب کے ساتھ عدل کر دیتے تو کیا تعجب تھا؟ پٹی کھلی ہوئی تھی، آنکھ پر پٹی نہیں تھی۔ خود نہج البلاغہ کا خطبہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا امیر المومنین نے، عجب جملہ، کہ عقیل مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے کتنا، 3 کلو گیہوں یا جو کا۔ اس حالت میں عقیل کون ہے؟ امیر المومنین کے 20 سال بڑے بھائی ہیں، حضرت علی سے جناب عقیل ابن ابی طالب 20 سال بڑے تھے۔ 20 سال بڑا بھائی، اس کے بچے حضرت علی کے کون ہیں؟ سب سگے بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں۔ ایسی صورت میں جناب عقیل سے نے مطالبہ کیا ہے امیر المومنین سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عقیل کے بچوں کو دیکھا، بھوک کی وجہ سے ان کے بال اڑ گئے تھے اور چہرے تیل کی طرح ہو گئے تھے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، شاید 224 نمبر کا خطبہ ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے گا، ان کے اڑ گئے تھے۔ جلدی کرنے لگے مجھ سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ انہیں ایسا لگا کہ میں نے ان کی بات سن لی ہے اور میں متوجہ ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک لوہا تپایا، آگ میں جب لوہا خوب گرم ہو گیا تو اس گرم لوہے کو میں عقیل کے قریب لایا، اتنا قریب لایا کہ ان کو لگا کہ بس میں جلا دوں گا ان کو، تو چیخنے لگے، آپ مجھے جلا رہے ہیں یا علی، تم مجھے جلا رہے ہو اس آگ سے؟ ارشاد فرمایا میں نے جس آگ کو ہنسی اور مذاق کے لیے، آپ سے صرف جلانے کے لیے نہیں، اس میں لوہے کو گرم کر کے میں آپ کے جسم کے قریب لا رہا ہوں، تب تو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ اپنے بھائی کو اس آگ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے عذاب کے لیے جلا رکھی ہے۔ کسی کے پاس یہ شعور عدل؟ یہ شعور عدل جو علی ابن، دیکھیں ایک بات اب جو اتنی آپ کو خوش کر دی ہے، تب یہ بھی غور کرتے چلیے گا اور سن لیجئے گا، یہ سب خالی تعریف کروانے کے لیے علی ابن ابی طالب نے نہیں کروایا، بلکہ آپ کو اسی پر عمل کی دعوت دینے کے لیے بتایا ہے۔ یہ ہم کو اور آپ کو عدل پر، وہ ایک ساری دنیا اپنا کام دوسرے کے ذمہ چھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو امام کا ظہور ہوگا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے نا فلسفہ، یقیناً یہی حکم ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی تو ہمارے امام ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ بھائی جو ظلم میں کمی رہ گئی ہو وہ ہم کر دیں، یعنی مطلب ابھی بھرنے میں اگر یہ تھوڑا بہت رہ گیا ہو تو تھوڑا سا ہم بھی اس میں ڈال دیں تاکہ جلدی سے بھر جائے، اور امام ظہور فرمائیں۔ تو امام ظہور فرما کے کیا کریں گے؟ ظالموں کو ماریں گے اور قتل کریں گے اور ان سے انتقام لیں گے۔ تو جب ظالموں سے وہ انتقام لینے کے لیے آئیں گے تو کیا اپنا اور پرایا دیکھیں گے کہ یہ صاحب یہ وہ ظالم ہے جو باہر ٹہلا کرتا ہے، اور خدا نخواستہ یہ وہ ہے جو حسینیہ زہرا میں مجلس سنتا ہے، تو یہ اپنا والا ہے، چھوڑ دو۔ جب انہوں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ عدل کیا تو آپ کیا بھروسہ کر رہے ہیں؟ آپ کو کہاں سے بھروسہ ہو گیا کہ آپ ظالم ہو تو وہ آپ کو چھوڑ دیں؟
اس لیے کہ ذوالفقار جو ہے وہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی. اگر مولا والا بننا ہے تو پوری کوشش کرنی ہوگی کہ مزاج عدل پیدا ہو. یہ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے دعوت ہے جو امیر المومنین دے رہے ہیں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. دیکھیں غور فرمائیے گا، یہی خطبہ ہے علی ابن ابی طالب کا جو 224 نمبر کا خطبہ ہے. ارشاد فرمایا، یہیں سے شروع ہوا ہے. مجھے سادان، میں تو نہیں جانتا شاید کوئی کانٹے دار پیڑ ہوتا ہے عرب میں، مجھے سادان کی کانٹے دار جھاڑیوں پر لیٹنا سونا پسند ہے. مجھے زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے کھینچا جانا پسند ہے، بنسبت اس بات کے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے کے ساتھ ظلم کیا ہو. ہے معیار علی ابن ابی طالب. میں کہتا ہوں دنیا میں عدل مجسم کی اگر شبیہ دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو. کہ اگر کسی آدمی کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اسی جگہ فرمایا، اس میں عجیب کیفیت ہے. اشعث ابن قیس ایک تاریخی شخصیت ہے، اسی کی نسل سے زیادہ بنت اشعث ہے، اسی کی نسل سے محمد ابن اشعث ہے جو اس نے فرات کے اوپر پہرا لگایا ہے. یہ سب اشعث ابن قیس کی نسل ہے. اشعث ابن قیس امیر المومنین کے پاس کوفے میں لایا. فرماتے ہیں اشعث میرے پاس ایک سربند برتن میں شہد میں گندھا ہوا حلوہ لے کے آیا. اب بتائیے کیا ہوتا ہے بڑے آفیسرز کے پاس، گورنر کے پاس یہی تو سب ہوتا ہے نا، کچھ پریزنٹیشن لے کے چلو، لے کے آیا. امیر المومنین نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ سانپ کے تھوک میں یا سانپ کی قے میں گوندھ کے تیار کیا گیا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، رشوت زہر ہے انسان کو عدل سے ہٹانے کے لیے. اس لیے حضرت نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ بلا وجہ کوئی دیتا ہے. خلیفہ دوم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت بحرین کے گورنر تھے. بحرین کے گورنر تھے جناب ابو ہریرہ. ان کو خلیفہ دوم کو ان کے خلاف کچھ شکایات ملی، تاریخی حقیقت ہے. انہوں نے معزول کر دیا، لاؤ سارا سامان بھی جمع کرو اپنا. سب سامان لے گئے تو کہنے لگے یہ مجھے گفٹ دیے ہیں لوگوں نے. یہ پریزنٹیشنز ہیں، لاکھوں دینار کے ان کے پریزنٹیشن. انہوں نے سب جمع کروا لیا بیت المال میں. کہا اب تمہیں کوئی پریزنٹیشن دے تو دیکھیں، اب جو ہوں گے وہ تمہارے. اس لیے کہ اس وقت کوئی تمہیں پریزنٹیشن نہیں دے رہا، تمہاری کرسی کو پریزنٹیشن دے رہا ہے، کیونکہ اسے کوئی کام نکالنا ہے. یہ علی جیسی ذات کا مزاج ہے کہ آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ حلوہ لایا کیوں جا رہا ہے. آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ زکوٰۃ ہے یا وہ صدقہ ہے جو اہل بیت پر حرام ہے، یا یہ خمس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ ہدیہ ہے. میں نے کہا لے جا اس کو دور میرے پاس سے، ہٹا لے جا اس کو میرے پاس سے دور. آپ اندازہ کیجئے، فرماتے ہیں یہ کیا چیز، اگر ہفت اقلیم کی دولت، محاورہ ہے، ساتوں یعنی جتنی بھی دولت دنیا میں ہے، ساتوں ملکوں کی دولت جو آسمان کے نیچے ہے، سب کچھ علی کے پیروں پر ڈال دیا جائے لا کے، اور صرف اتنا چاہا جائے کہ علی اللہ کا گناہ کرتے ہوئے، معصیت کرتے ہوئے چیٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لے تو علی یہ نہیں کرے گا. جو کا ایک چھلکا چینٹی کے منہ سے چھیننے کے لیے ہفت اقلیم کی دولت ڈال دی جائے پیروں میں تو کہتے نہیں، تمہاری یہ دنیا تو میری نظر میں ویسی ہے جیسے ٹڈی ایک پتی جب چبا چکتی ہے تو جو اس پتی کی حیثیت ہوتی ہے، ویسی ہی تمہاری اس دنیا کی حیثیت میری نظروں میں ہے. جس کا معیار شرافت و عدل اتنا بلند ہوتا ہے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. بس ارباب کرم، آپ اندازہ کیجئے گا. تو میں نے آپ سے کہا کہ ترازو پروردگار نے اتار دی، اور ایک سے ایک ترازو اتار دی، مگر اب دیکھیے ہر چیز کے تولنے کا ایک الگ انداز ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی ترازو سے ہر چیز تول دے. جس چیز کو تولنا ہو اس کی ترازو. اچھا یہ سب تو چلیے پھر بھی یہ چیزیں ہوئیں. میں ایک آدمی کی سخاوت کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. سخاوت کیسے تولوں، کون سی ترازو لاؤں؟ ایک آدمی کی شجاعت دیکھنا چاہتا ہوں.
ایک آدمی کا زہد دیکھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی کا علم دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے تولوں؟ کوئی طریقہ ہمیں بتائیے کہ تولنے کا طریقہ۔ دنیا نے طریقہ نکالا، دنیا نے اپنا طریقہ نکالا۔ کبھی رستم جیسا بہادر نہیں، جو شاہنامے میں رستم کا تذکرہ ہے، بہت بہادر ہے۔ بہادری کا جائزہ لینا ہو تو رستم سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے، کتنا بڑا بہادر ہے رستم کا مقابلہ۔ عدالت میں انہوں نے کہا نوشیروان، اس کے ساتھ عادل ہی کا لفظ لگایا۔ نوشیروان جیسا بادشاہ وہ عادل تھا، اگر عادل دیکھنا ہو تو نوشیروان عادل سے اس کو تولا جائے، اس کا میجرمنٹ کیا جائے۔ ان نوشیروان عادل ان کو نظر آیا، کہا تب یہ تو ہوتا، اگر دیکھنا ہے سخاوت دیکھنی ہے تو ایسے دیکھو، بہادری دیکھنی ہو تو سخاوت کیسے دیکھیں؟ حاتم طائی بہت سخی تھا، مولا کے سامنے بھی کہا گیا ہے حاتم طائی بہت سخی تھا۔ مولا نے کیا کیا، اس کی سخاوت کیا تھی؟ کہا 40 دروازوں سے دیتا تھا، کہ اگر آدمی کو ایک دروازے پر سیری نہ ہو تو دوسرے پر آئے، دوسرے پر نہ ہو تو تیسرے پر آئے، تیسرے پر نہ آئے تو 40 میں تو سیر ہو ہی جائے گا۔ مولا نے فرمایا مگر پہلے ہی دروازے پر اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ دوسرے پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ اسی لیے ہمارے بہت عرفان صدیقی مرحوم نے کہا تھا مولا کی مدح میں شعر، ہر چند اہل زر کے خزانے تو ہیں بہت، ہر چند اہل زر کے خزانے تو ہیں بہت، مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے؟ مولا کے فقیروں کو مولا کے کرم کی وجہ سے ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کسی کے دروازے پر جائیں۔ جب ایک ہی دروازے پر سیری ہو جاتی ہے تو جب میجرمنٹ شروع ہوگا تو مزاج یہی ہے توازن کا، اس لیے کہ کہتے ہی ہیں بیلنس توازن کے اعتبار سے، کہ عدل کے معنی ہی ہیں کہ توازن کو برقرار رکھنا، بیلنس کو برقرار رکھنا۔ میجرمنٹ میں جیسے آپ سودا لیں تو جتنا مال آپ نے لیا ہے اتنا ہی ہو، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو، یہی عدالت ہے کہ زیادہ نہ ہو کم نہ ہو، برابر ہو جائے، اس کو ہم عدالت کہیں گے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ آپ خود بتائیے کہ ہمیں میجر کرنا ہے، جس چیز کا میجرمنٹ ہو ویسی ترازو لیے ہم دوڑ رہے ہیں یہاں پر ساری دنیا میں۔ اب قدرت کو میجرمنٹ کرنا ہے، اس کو ناپنا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے اندر آپ خود اندازہ کیجئے کہ میدان محشر میں نہ جانے کتنی صفات کے افراد جمع ہو گئے۔ کسی نے عبادت کر رکھی ہے، کسی نے تقوی اختیار کیا ہے، کسی نے زہد کیا ہے، کسی نے روزے رکھے ہیں، کسی نے نمازیں پڑھی ہیں، کسی نے صدقات دیے ہیں۔ اب اگر ہم میجرمنٹ شروع کریں کہ پورے میدان محشر میں خالی ترازویں ہی لگی ہوئی ہیں، میزان، یہ میزان، یہاں کھڑے ہو جاؤ نماز تلواؤ، وہاں آگے بڑھو روزہ چلواؤ، وہاں آگے جاؤ حج کرواؤ دکھواؤ، تو قدرت نے بھی اپنی طرف سے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم ایسی ترازو بنائے دیتے ہیں۔ ترازو سامنے رہے گی، اگر اپنی نماز دیکھنا ہو سامنے کھڑے ہو جاؤ، مشین خود ہی بتائے گی۔ روزہ جانچنا ہو ابھی کارڈ سے اسی مشین پر پتہ چل جائے گا۔ شجاعت دیکھنی ہو مشین سے خود معلوم ہو جائے گا۔ سخاوت دیکھنی ہو یہی ایک مشین کافی ہوگی۔ میں نے کہا ایسی مشین بن سکتی ہے؟ رسول نے کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ یا علی انتا صراط المستقیم و میزان الاعمال، اے علی تو ہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور تو ہی اعمال کو تولنے کی ترازو ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ صاحبان نظر تشریف فرمائے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کتنی مشکل منزل تھی۔ اب ہم کو ہمارے پاس تھوڑا سا زہد ہے، جناب عیسیٰ کے پاس کس طرح دیکھو، عیسیٰ کا زہد دیکھو، ملاؤ ان سے۔ کچھ تھوڑی سی جلالت ہے، موسیٰ سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، تھوڑی سی عبادت ہے، نوح کے سامنے لائے گئے۔ اتنے انبیاء کے سامنے تلنے سے اچھا ہے علی ابن ابی طالب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کتنی تم میں جلالت ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا، کتنا تمہارا علم ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا، شجاعت کتنی وہ بھی معلوم ہو جائے گی، سخاوت کتنی وہ بھی معلوم ہو جائے گی، ریاضت کتنی وہ بھی معلوم ہو جائے گی، عبادت کتنی ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گی، سخاوت کتنی وہ بھی معلوم، ایثار کتنا، قربانی کتنی۔ مشین ایک ہے توازن کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب، اور تمام صفات اپنے آپ تلتی چلی جا رہی ہیں۔ اور شاید قدرت نے کوئک کرنے کے لیے، معاملے کو تیز رفتار بنانے کے لیے ایک ترازو نہ کھڑی کر کے 14 کر دی ہوں۔ یہ بلا وجہ پیغمبر کی حدیث نہ تھی، بے وجہ نہیں کہ بھائی کی تعریف کر رہے تھے، جس کو آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا ہو، جس کو نوح کو ان کی عبادت کے ساتھ دیکھنا ہو، موسیٰ کو ان کی جلالت کے ساتھ دیکھنا ہو،
عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا ہو، ہر نبی کی صفت بیان کرتے جاتے ہیں، فرما رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ یعنی ایک ہی ذات ہے اور مجموعہ صفات بنی ہوئی موجود ہے۔ قدرت نے، بعض لوگوں نے اس میں تفسیر صافی میں یہ ہے کہ اس جگہ پر میزان سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کو رسول کے ساتھ رکھا گیا کہ مجسم میزان تمہارے سامنے عدل کی موجود ہے، اس کو دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عدل ہو رہا ہے یا عدل نہیں ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو صاحبان نظر تشریف فرمایا ہے، بس آپ کی خدمت میں جو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں دھیرے دھیرے، وہ کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی کہ بنیاد اسلام عدل ہے اور تمام انبیاء اسی عدل کے قیام کے لیے آتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بندے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم جب امیر المومنین آئے عدل قائم کرنے کے لیے تو انہیں پوری کائنات میں عدل قائم کرنا ہے، یہ غور فرمائیے۔ ہماری ذمہ داری کائنات کی ذمہ داری نہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو ہوگی۔ اب دیکھیں کہاں کہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوا وہاں عدل کا خاتمہ۔ ہم ملازمت کرتے ہیں، آپ کے ہاں نوکری کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ مار دیتے ہیں اسی میں۔ بھئی ہم نے تنخواہ لی ہے 10 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کا کام کرنے کی ہم نے اس سے تنخواہ لی، آدھا گھنٹہ کام نہیں کیا، 9.5 گھنٹہ کر کے نکل گئے، اور یہ کہہ گئے کہ دفتر سے وہ بھی چلے گئے تھے، پتہ بھی نہیں چلا اس کو، اسے پتہ نہیں چلا، مگر ظلم تو ہو گیا، اس کا حق ضائع ہو گیا۔ تو جو آدمی آج آدھے گھنٹے کی چوری کر رہا ہے، اگر اسے شام کا خزانہ ملتا تو کیا کرتا؟ دیکھیں نا کہ ہمیں تو نہیں ملا۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں، ہم مشہور ہے کہ یگانہ کا شعر ہے کہ خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ بھئی جی تو سبھی کا چاہتا ہے فرعون بن جائیں، نہ خزانہ ہے نہ لشکر ہے، نمرود بننے کے لیے سب لوگ تیار۔ جتنا اختیار ہے اس اختیار کے بعد اگر اللہ کی بندگی اور فرما برداری ہو جائے تو بندہ مومن ہے، اور اگر اختیار کے اندر رہتے ہوئے نافرمانی کرے تو مومن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سب آپ کے اختیارات میں، دیکھا معلوم ہوا یا کتنے واقعات ہوتے ہیں، یہاں سے بیچارہ بھائی کما کے پیسے بھیج رہا ہے، وہاں کے بھائی صاحب مکان اپنے نام سے بنا رہے ہیں، جب یہ بیچارے نوکری ختم ہوئی وہاں پہنچے تو ان کا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ عدل ہے؟ ایک ہی گھر میں آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اپنی لڑکی 10 بجے دن تک سوتی رہے کوئی بات نہیں، بہو کیوں صبح نہیں اٹھی؟ ہم اسے بیاہ کے لائے ہیں، ہمارا لڑکا ڈاکٹر ہے، ہمارا لڑکا انجینئر ہے، اتنے درہم کماتا ہے، اتنی پوزیشن ہے۔ اچھا لڑکا باہر رہتا، چاہتی بہو باہر نہ رہے، وہ میری خدمت کرے۔ داماد باہر رہتا ہے، پہلے ہی دن سے چاہتی ہیں لڑکی باہر رہے۔ یہ عدل ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے قانون کچھ اور ہے، دوسرے کی بیٹی کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ جو اپنی بہو اور بیٹی میں عدل نہ کر پائے اس سے کیا امید کی جائے کہ امام اسے کوئی مقام عطا کریں تو وہ عدل نہ کرے گی؟ جو اپنے بھائی کے ساتھ عدل نہ کر پائے اس سے کیا امید کریں کہ وہ دوسرے کے ساتھ عدل کرے گا؟ کم سے کم اپنے گھر میں تو عدل کا نظام قائم کیا جائے۔ ہو سکتا ہے امام ایسے چاہنے والوں کا انتظار کر رہے ہوں کہ ایک چھوٹی سی جماعت صحیح کربلا والوں جیسی، کہ کم سے کم وہ اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں نظام عدل قائم کر دے تاکہ اس کے سہارے سے میں نکل آؤں، میں آ کر کے نظام عدل۔ آپ کہتے ہیں اس لیے امام نہیں آ رہے ہیں کہ ابھی نظام ظلم اتنا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے امام کو ویسے ساتھی نہ مل رہے ہوں جن کے سہارے سے نظام عدل قائم کیا جائے۔ بس ارباب کرم، تو یہ مجلس کربلا دوسروں کو نہیں، خود اپنے کو سبق دینے کے لیے، خود ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ معیار بنا لیجئے کچھ نہیں۔ بھئی ایک صاحب ہمارے گھر پر آئے، ہم اتنی خاطر ان کی کریں جتنی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم جائیں تو وہ ہماری کریں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے بھائی کے ساتھ وہ عمل انجام دیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ عمل انجام دے۔ ہم دوسرے کی بیٹی کو گھر میں لائیں تو اس کے ساتھ وہ عمل کریں
جو ہم اپنی بیٹی کے ساتھ چاہتے ہیں جو دوسرے گھر میں جا رہی ہے. اگر ایسا نظام بن جائے تو نہ کہیں ٹکراؤ ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. جنت وہاں بعد میں بنے گی, جنت یہاں پہلے تعمیر کی جائے گی. اور امام کی سیرت پر عمل کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ آدمی اپنی جنت دنیا میں پہلے دیکھ لیتا ہے تب وہاں جاتا ہے. انہوں نے دکھا دی تھی جنت. آپ سچ بتائیے ہماری ہمارے حالات کا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں یہی مجلس مجمع ہو جائے, رمضان کا مہینہ ہو جائے, مومنین آپس میں لڑ جاتے ہیں, دھکے لگنے لگتے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں عدل قائم, خیر آپ کے یہاں تو وہ دقتیں نہیں ہیں ماشاءاللہ, یہ بافہم مجمع ہے, میں اعتراض نہیں ہے کہ عمومی بات کہہ رہا ہوں. وہ تبرک بٹنے لگے, تقسیم ہونے لگے, دیکھیے سارا نظام عدل درہم برہم. مجلس میں نظام عدل قائم رہتا ہے, وہ ادھر تبرک کی تقسیم ہوئی, نظام عدل گیا. وہ کبھی کبھی تو تبرک تقسیم کرنے والا ہی پٹ جاتا ہے, پیس دیا گیا. اگر شیرمال بانٹ رہا ہے تو وہ خود ہی شیرمال بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان میں برداشت نہیں. ذرا حسین ابن علی کو دیکھیے, حر کا لشکر اور رسالہ جو آیا تھا وہ ان کا دوست نہیں تھا, تو اگر دوست نہ ہو تو ان کے اوپر کوئی ذمہ داری قانونی نہیں تھی کہ وہ اپنا پانی انہیں پلا دیتے. ایسی کوئی قانونی ذمہ داری آپ دیکھ لیجیے گا, پتہ لگا لیجیے گا کہ اپنے کو تہلکے میں ڈال کے کسی دوسرے کو پانی پلا دینا, جبکہ ساتھ میں بچے بھی موجود ہیں. آپ اندازہ کیجیے, بس آپ کی زحمت تمام. دامن وقت میں جتنی گنجائش تھی, اور میں آپ کا پھر انتہائی شکر گزار ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ میری سخت باتیں بھی سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں, اور مہمان سمجھ کے سن لیا کیجیے کہ اگر اس میں غلطی بھی ہوگی تو آپ خود ہی اصلاح کر لیجیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کربلا کی طرف عازم سفر ہیں, اور یہ ابھی آپ نے راستہ, بلکہ کوفے کی طرف جا رہے ہیں, راستہ بدلا نہیں ہے. اچانک آپ نے ایک آواز سنی, نعرہ تکبیر کی, اللہ اکبر. ایک صحابی امام نے, امام کے ساتھی نے نعرہ تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. امام نے فرمایا کیا بات ہے, قافلہ بڑھ رہا ہے. کہا مولا مجھے کھجور کے کچھ درخت دکھائی پڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہاں پر پانی بھی ہوگا اور آرام کی جگہ بھی ہوگی. صحرا کی طرف بڑھتے ہوئے امام علی مقام نے دیکھا اپنی نظر سے. اب یہی فرق ہوتا ہے معصوم اور غیر معصوم کی نظر میں. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا نہیں, یہ کھجور کے درخت نہیں ہیں بلکہ سوار ہیں جو گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ان کے نیزے کی انیاں ہیں جو تمہیں کھجور کے درخت جیسی لگ رہی ہیں. تو اب امام کے صاحب نے کہا کہ مولا دیکھیے اس پیچھے پہاڑ ہے, یہ سامنے پہاڑ ہے, ہم لوگ ایسا کریں کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں تو پیچھے سے پہاڑ ہوگا اور سامنے سے دشمن, ہم چاروں طرف سے گھریں گے نہیں. امام نے اس تجویز کو پسند فرمایا. یہ لوگ دوڑے, یہ قریب تھے. حر کا رسالہ جس میں 1000 سپاہی تھے وہ دور سے آ رہا تھا, اس نے بھی دوڑنا شروع کیا, مگر وہ اتنی حالت میں دوڑنے کی وجہ سے پیاسے پہلے ہی سے تھے اور جاں بلب ہو گئے. پیاس نے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ جب حسین کے لشکر کے سامنے آئے تو جنگ کیا کرتے, اس قابل بھی نہ تھے کہ گفتگو کرتے. گھوڑوں کی زبانیں منہ سے نکلی ہوئی تھی, آدمیوں کی زبانیں منہ سے نکلی ہوئی تھیں, پیاس سے جاں بلب تھے. حسین کو کچھ نہیں کرنا تھا, خالی مسکراتے رہتے, وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتے. مگر اگر وہ ایسا کرتے تو آج ہی کے دنیا کے کوئی حاکم ہوتے, وہ علی ابن ابی طالب کے فرزند نہ ہوتے, وہ رسول اللہ کے نواسے نہ ہوتے, وہ ایسے حسین نہ ہوتے جن کو 1350 سال کے بعد بھی لوگ اس طرح بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے, ہم کہتے ہیں وہ اگر کہتے ہمیں پانی پلا دیجئے اور آپ پلا دیتے تو بھی احسان کی بات نہ تھی, مگر وہ کہنے کے قابل بھی نہ تھے. کیا کہتے کہ پانی پلا دیجئے. امام نے عجب انداز اختیار فرمایا ہے. حسین کا سقا تو عباس کو بعد میں بنایا, سکینہ کا سقا بعد میں بنایا, مگر سقائی کے فرائض پہلے لے لیے. ایک مرتبہ عباس کو آواز دی, بھیا پانی پلاؤ, ان کو سیراب کرو. بس ایک مرتبہ یہ کہنا تھا. عباس آگے بڑھے تو چند چاہنے والوں نے, اصحاب امام نے کہا مولا یہاں دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے, ہم لوگ جس راستے پر جا رہے ہیں, اور یاد رکھیے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے ساتھ عورتیں ہیں. امام کی مصیبت اور محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے. امام نے فرمایا یہ صحیح ہے مگر ان کو اس وقت ضرورت ہے, ہماری ضرورت کل ہوگی. کیا ہم اپنی کل کی ضرورت کو ان کی آج کی ضرورت پر مقدم کریں؟
انہیں اس وقت پانی پلا دینا چاہیے۔ پانی کا ایک دریا تھا جو بہنے لگا، سیرابی کا آج بھی سبیل حسین لگائی جاتی ہے، استطاعت کے اعتبار سے لوگ پانی پلاتے ہیں، پانی پلایا جانے لگا۔ 1000 سپاہیوں کو پانی پلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، 1000 سپاہیوں کو۔ اس میں مشہور روایت ہے، علی ابن طعان محاربی ہر کے لشکر کا سپاہی تھا۔ علی ابن طعان محاربی کہتا ہے میری حالت یہ تھی کہ جب مشکیزہ آیا میرے قریب، اس لیے کہ اتنے گلاس اور برتن بھی نہیں ہو سکتے کہ پانی پلایا جائے، تو وہ کہتا ہے جیسے ہی میرے قریب آیا اور میں مشکیزے کا دہانہ اپنی منہ کی طرف لے جانا چاہتا تھا تو اتنا بدحواس تھا کہ وہ کان کی طرف جاتا تھا۔ ہوش مجھے نہیں تھا، پیاس کی وجہ سے میں جاں بلب تھا، مشکیزے کا دہانہ میں منہ کی طرف نہیں لے جا سکا، وہ کان کی طرف جاتا تھا بار بار۔ امام مجھے اشارہ فرماتے تھے کہ اس کو اس طرح سے لو، میں نہیں لے پا رہا تھا تو آپ خود اٹھے کرسی سے، حسین ابن علی قریب آئے، مشکیزے کا دہانہ پکڑا، میرے ہاتھوں کو درست کیا، جب تک علی ابن طعان محاربی کہتا ہے میں سیراب نہیں ہو گیا، حسین اپنی کرسی پر جا کے بیٹھے نہیں۔ یہ وہی حسین تو ہے جس کی سکینہ کے ہونٹ پیاس سے نیلے پڑ گئے، یہ وہی حسین ابن علی تو ہے جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کے بن میں لا کر کے سوال آپ کر رہا تھا۔ اسی نے تو آپ کو پیغام دیا تھا، اے میرے شیعو کاش روز عاشوراء تم کربلا میں دیکھتے کہ میں اپنے ششماہے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، تو اسے پانی نہیں پلایا گیا بلکہ اس کی پیاس کو ہرملہ کے تیر نے سوال آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس حسین نے علی ابن طعان محاربی کو پانی پلایا۔ امام علی مقام وہ خالی آدمیوں کا امام نہیں ہوتا، پوری کائنات کا امام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا ان جانوروں کو پانی پلاؤ، یہ گھوڑے پیاسے ہیں، تشت پانی کے لا لا کے گھوڑوں کے سامنے رکھے گئے۔ جانوروں کا انداز ہوتا ہے کہ ایک بار میں نہیں پیتے، امام نے حکم دیا جب تک 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹا لیں، پانی کے تشت نہ ہٹائے جائیں۔ یہ جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ اب میں کہتا ہوں اگر شب عاشور آلتش کی آواز ہر کے کانوں سے ٹکرائے، صاحبان دل تشریف فرما ہے، آلتش ہائے پیاس، آلتش، یہ رات کے سناٹے میں جب ہر کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہوگی تو ہر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کوئی نہیں۔ اگر شریف النفس انسان نہ ہوتا تو انصار حسین میں شامل ہو سکتا تھا، اس کو یہ توفیق مل سکتی تھی۔ ارے 1000 سپاہیوں میں سے کتنے حسین کی طرف آئے؟ چند۔ اس کا مطلب ہے جس کے نفس میں شرافت تھی، بار بار جب آلتش کی آواز سنتا ہوگا تو اپنی پیاس کو یاد کرتا ہوگا۔ کیسے حسین نے پانی پلایا تھا، یہاں تک کہ صبح جب لڑائی چھڑنے کا انداز طے ہو گیا تو ہر اپنا بیٹے کو لیتا ہے، غلام کہتا ہے آقا جب تک آپ جہنم کی طرف بڑھ رہے تھے تب تک تو مجھے ساتھ لیے تھے، اب جب جنت کی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے چلے جا رہے ہیں، میں آپ کا ساتھ جان دوں گا۔ یہ تینوں حسین کی خدمت میں آ رہے ہیں، مگر احساس ندامت ہر کو موجود تھا۔ قریب آتے آتے ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے سے اترنے کے بعد بیٹے سے کہا میرے ہاتھ ذرا باندھ دے، اس لیے کہ میں کسی حیثیت میں نہیں، ایک گناہگار کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں۔ عدل اسے کہتے ہیں، انصاف اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کر سکے، اپنی حیثیت کو پہچان سکے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بندھوا کے چلا، ادھر افو کرم کا مجسمہ حسین ابن علی اپنے علم امامت سے آگاہ، ایک مرتبہ آواز دی عباس ذرا جاؤ استقبال کے لیے آگے بڑھو، میرا مہمان ہر آ رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے۔ عباس ابن علی آگے بڑھے، ہر کو ساتھ لیا، امام کی خدمت میں آنا تھا، ہر نے اپنے کو قدم امام پر گرا دیا، امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور مسکرا کے پوچھ رہے ہیں ہر یہ ہاتھ کیوں باندھ لیے؟
حر تو نے یہ ہاتھ کیوں باندھ لیے؟ حر کہتا ہے مولا میں نے ہاتھ اس لیے باندھے ہیں، میں ہی آپ کو گھیر کے کربلا کے بن میں لایا ہوں، میں ہی وہ ذمہ دار ہوں جو یہ بچے آپ کے پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں نہیں حر، یہ اللہ کی مشیت یہی ہے۔ اچھا یہ ہاتھ کا فرماتے جناب حر کوئی ہاتھ آپ کھول دیں، گناہگار کے ہاتھ تو کھل سکتے ہیں۔ امام نے ہاتھ کھولے، کہا حر کے تو معنی ہی ہوتے ہیں آزاد۔ ارے تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا، تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے۔ اے حر، اتنی ابھی گفتگو ہوئی تھی کہ شہزادی زینب جیسی جو خیمے میں روز دیکھتی تھیں کہ ارے یزید کی فوج میں سپاہی چلے آ رہے ہیں، لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں، اب جو سنا کہ حر کے ساتھ چند افراد بھیا کی نصرت کے لیے آئے، کنیز باہر آئی، تمہیں ام کلثوم نے، زینب نے، بیبیوں نے سلام کہا ہے، بھئی یہ سلام سننا تھا۔ حر نے اپنے منہ پر تماچے لگائے، اللہ اللہ، اب یہ وقت آ گیا کہ زہرا کی لاڈلی، زہرا کی بیٹیاں اور غلاموں کو سلام کہلوائیں۔ اے بی بی مجھ سے خطا ہوئی، میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض نہیں کیا۔ ہاں چاہنے والوں، امام نے ایسا جملہ کا حر بے قرار ہو گیا۔ فرمایا حر آج تک یہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس کوئی مہمان آیا ہو اور ہم نے اس کی خاطر نہ کی ہو، ہم نے اصول میزبانی کا پر عمل نہ کیا ہو، مگر ہائے اس وقت تو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں جو تجھ جیسے مہمان کے سامنے پیش کر سکے۔ حر کہتا مولا شرمندہ نہ کیجئے۔ امام فرماتے ہیں اچھا کمر کھول لے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ میں کہتا ہوں حر یزید کے لشکر سے آ رہا ہے مولا۔ حر کہتا ہرگز نہیں آقا، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو آپ کی نصرت میں جان دے کے رہوں گا، بس اب مجھے اجازت دے دیجئے۔ حضرت فرماتے میں یہ نہیں کر سکتا کہ مہمان کو اجازت دے دوں۔ ایک مرتبہ حر کہتا اچھا اتنا تو کر دیجئے، یہ میرا لاڈلا نوجوان بیٹا ہے، یہ میرے ساتھ آیا ہے، اسے اجازت جہاد دے دیجئے۔ امام نے کہا اچھا اس کو بھیج دے۔ گھوڑے پر حر کا بیٹا سوار ہو کے میدان قتال میں آیا، لڑتا رہا۔ آخر میں جب جنگ مغلوبہ میں تلواروں کے وار کھاتے کھاتے گھوڑے سے گرا تو ابھی امام سے مانوس نہ تھا، ابھی وہ قربت نہ محسوس ہوئی تھی، اس لیے کہ ہر ناصر حسین امام کو پکارتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، یا آقا ہو ادرکنی، مگر حر کے بیٹے نے مولا کو آواز نہ دے کے اپنے بابا کو آواز دی، یا بتا ہو ادرکنی، اے بابا میری خبر لیجئے، میری مدد کیجئے۔ اندازہ کیجئے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، جوان بیٹا ہے، باپ کو پکار رہا ہے شہید ہونے کی منزل میں، حر بیتابانہ دوڑا، پر جیسا ہی مقتل کی طرف حر دوڑا، امام نے حر کا بازو پکڑ لیا۔ اے حر کیا غضب کرتا ہے، کہیں جوان بیٹے کے لاشے پر اس کا بابا جاتا ہے، کہیں جوان کے لاشے پر اس کا باپ جاتا ہے۔ حر تو بیٹھ جا، میں جا کے تیرے بیٹے کا لاشا لے کر کے آتا ہوں۔ میدان مقتل میں آئے، میدان مقتل میں آنے کے بعد ابھی زہرا کے لال میں قوت تھی، ابھی طاقت موجود تھی، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور گھوڑے کے قربوز کے اوپر رکھ کر کے لاشے کو لائے۔ اتنے ہی نہیں، زینب و ام کلثوم سے کہا حر کی ماں بیوی موجود نہیں، اس جوان شہید کی ماں موجود نہیں، اے بیویو اس کی بیٹی اس شہید کا ماتم کرو، اس کی صفِ عزا بچھا دو۔ شاید حر کو تسکین ہو گئی ہو، مگر میں مولا کی شہادت سے پہلے مولا کے جملے ہی سے مولا کو مخاطب کروں کہ ادھر علی اکبر کا سلام پہنچا، یا بتا علیکم من السلام، اے بے بابا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ گویا آنے کی اجازت نہیں، اور حسین بیتابانہ دوڑے، کمر پکڑے ہوئے، یا علی
یا علی کی آواز دیتے ہوئے میں کہوں گا مولا ہڑ سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جوان بیٹے کے لاشے پر اس کا باپ نہیں جاتا، ارے کیا علی اکبر جیسے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پر 57 سال کا بوڑھا باپ کمر پکڑ کر کے جس کی آنکھوں میں بصارت نہ رہ گئی ہو، وہ علی اکبر کہتا ہوا میدان قتال میں جا سکتا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سزائے مختصر کو قبول فرما، پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ آوازیں جو غم امام مظلوم میں بلند ہوئی ہیں ان پر رحم فرما، ان کے والدین مرحومین پر رحم فرما، ان کے آباء و اجداد پر رحم فرما، پروردگارہ ان کی اولاد کو بھی باشعور عزادار بنا۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات دینی اور دنیاوی کو پورا فرما دے۔ پروردگارہ حسینیہ زہرا کی فلاح و بقا میں جتنی بھی ممکن تیری طرف سے کمک ہے سب عطا فرما دے۔ برلا یہاں جگہ کا مسئلہ ہر سال رہتا ہے پروردگار، اور تو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے اسے حل کر دیتا ہے۔ یا اللہ اس کا کوئی دائمی حل نکال دے تاکہ مومنین کے ذہن میں جو شبہات ہیں اور جو خطرات رہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ مولا تجھ سے یہ ہماری سب کی دعا ہے کہ ہم انتہائی گناہگار ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، مگر ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ تیرے پاس جو بحر رحمت ہے، تیرا جو بحر غفاریت ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے صرف اس حوالے سے کہ ہم محمد و آل محمد کے نام لیوا ہیں۔ ہمارے گناہوں کو اس لیے معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو اس لیے معاف کر دے کہ ہم اس بی بی کے لال کا ماتم کرتے ہیں جس کی تجھے رضامندی ہر وقت مقصود ہے۔ ہم تجھے زہرا کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، پالنے والے ہم تیرے امام زمانہ کے ناصروں میں ہونے کی دعا کرتے ہیں، تو اپنی اس حجت کے صدقے میں ہمارا کردار ایسا بنا دے کہ ہم ان کے ناصروں میں شمار کیے جائیں۔ جو ہم میں سے مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات کی توفیق ہو، جنہیں توفیق نہیں ہو رہی انہیں اس کی طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ جو حضرات اپنی بیٹیوں کے عقد اور شادی کے لیے پریشان ہیں اور دعا کے لیے کہتے رہتے، پروردگار عالم ان کے مسائل حل کر دے، ان کو بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما۔ جو ہمارے یہاں ہمارے فرزند ہیں، ہماری اولادیں ہیں، پروردگار ان کو بہتر سے بہتر ازواج عطا فرما تاکہ ان سے ایک نسل صحیح آگے بڑھ سکے۔ پالنے والے تجھ سے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کو ان حاجتوں کی طرف بھی متوجہ فرمائے کہ دعا کریں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں عجلت فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔ ماتم حسین۔